اور عمر نے کہا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تک کی بات کو نہیں مانا جا سکتا. اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وقال الامام الشافعی اجمع العلماء على ان من استبانت له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن له ان يدعى لقول عادل. فتح المجید کے اندر یہ عبارت بھی موجود ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے, تمام علماء امت نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ اگر کسی کے سامنے سنت رسول واضح ہو جائے, صحیح سند کے ساتھ کوئی سنت آ جائے, تو کسی کے قول کے مقابلے میں اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا, جائز نہیں چھوڑنا. یہاں کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بڑی بے دردی سے امام کے قول کے مقابلے میں چھوڑ دیتے ہیں. امام مالک کا قول دیکھیں, وقال الامام مالک رحمہ اللہ, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ما منا الا وهو راد ومردود علیہ الا صاحب هذا القبر. یہ بھی فتح المجید کے اندر ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات کو, نبی کے علاوہ ہم میں سے ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے. اس قبر والے کی بات کو سوائے ماننے اور سننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ہم امام ابو حنیفہ کی بات کو لے بھی سکتے ہیں, چھوڑ بھی سکتے ہیں, امام شافعی کی بات کو لے سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں. اور میں یہ کہوں کہ قیامت کے دن اگر آپ نے دربار الہی میں اس طرح حاضری دی کہ کسی امام کی تقلید نہیں کی, کسی امام کی بات کو نہیں مانا, تو وہاں آپ سے باس پرس نہیں ہوگی. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے امام ابو حنیفہ کی بات کیوں نہیں مانی, آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا امام شافعی کی بات کیوں نہیں مانی, آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا امام مالک کی بات کیوں نہیں مانی, آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا امام احمد بن حنبل کی بات کیوں نہیں مانی. لیکن اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو قیامت کے دن آپ مواخذے سے نہیں بچ سکتے ہیں. تمام دنیا والوں کی بات کو رد کر دیں مواخذہ نہیں ہوگا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر آپ نے رد کر دیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور اس کے مواخذے سے نہیں بچ سکتے. یہ بات یاد کر لیجئے. عجیب بات یہ ہے کہ اماموں کا دم بھی بھرا جاتا ہے اور اماموں کی بات بھی نہیں مانی جاتی. ایک مثال دے رہا ہوں میں, بلکہ دو مثالیں پیش کر دیتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ امام برحق ہیں, یہ عقیدہ ہے ان کا. چاروں امام برحق, اس میں یہ بھی ہیں. اچھا, قرآن حکیم کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. جو دنیا میں اندھا رہا یہاں وہ قیامت کے اندر بھی اندھا ہوگا اور راہ سے بھٹکا ہوا ہوگا. جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا. میزان کبرا شیرانی کی اس کے اندر اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے وَلَا تَقْنَعُوا بِالتَّقْلِيدِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْمَىٰ فِي الْبَصِيرَةِ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو تقلید پر بھروسہ مت کرنا, اس لیے کہ یہ بصیرت کو اندھا کر دیتی ہے. بتائیے اب امام برحق ہے تو بات مانو نا, تقلید چھوڑو نا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے وَلَا تَقْنَعُوا بِالتَّقْلِيدِ, تقلید پر قناعت مت کرو, فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْمَىٰ فِي الْبَصِيرَةِ, یہ بصیرت کو اندھا کر دینے والی چیز ہے. اب جب امام برحق ہے تو تقلید کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ عجیب بات ہے. اسی طرح الزام یہ لگایا گیا کہ حضرت عمر کی مخالفت کرتے ہیں تراویح کے معاملے میں. عجیب بات, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اور وہی چور مچائے شور والا مسئلہ ہے. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں 20 رکعت تراویح کا حکم دیا ہے؟ اب اس سلسلے میں حضرت عمر کا عمل بھی دیکھ لیجئے, صحابہ کرام کا بھی عمل دیکھ لیجئے, اور اسی طریقے سے ایک دوسرے امام کا تفسیرہ بھی اس حدیث پاک کے اوپر دیکھ لیجئے. حدیث پاک اس طرح ہے وعن صائب ابن یزید انہ قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوما للناس ب11 رکعۃ قال وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف الا في بزوغ الفجر. رواه مالك في الموطأ في باب ما جاء في قيام رمضان.
یہ روایت موطا امام مالک میں موجود ہے. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت صاحب ابن یزید فرماتے ہیں کہ ہمارا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی، عبارت ذرا میں سنبھل کر پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ حضرت نے مملکت کی جمع ممالک فرمائی ہے، یہ ان کا مبلغ علم ہے. مملکت کی جمع ممالک ہوتی ہے، ممالک نہیں ہوتی. ان کے جملوں سے واضح ہے کہ اس آدمی کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے. امارا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے حکم دیا کن کو؟ ابی ابن کعب، مشہور قاری قرآن حضرت ابی ابن کعب کو، وہ تمیم الداری اور حضرت تمیم داری کو، ان دونوں صحابہ کرام کو کیا حکم دیا؟ یہ عمری حکم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم ہے. میں پوری حدیث پڑھ کر کے بتا رہا ہوں. ہمارا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کن کو؟ ابی ابن کعب و تمیم الداری، ابی ابن کعب کو اور حضرت تمیم داری کو کیا حکم دیا؟ ان یقوم للناس، کہ لوگوں کو تراویح پڑھائیں. کتنا؟ 11 رکعتن، 11 رکعت، 11 رکعت تراویح پڑھائیں. قال، پھر راوی کہتے ہیں حضرت صاحب ابن یزید کہ وکان القاری یقرأ بالمئین، 100 آیتیں پڑھتا تھا قاری، لمبی لمبی صورتیں پڑھتا تھا. حتی کننا نعتمد علی العصی من طول القیام، قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ہمیں لاٹھیوں کے اوپر سہارا لینا پڑتا تھا. یہاں تو 23 رکعت منٹوں میں ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ 23 رکعت کب ختم ہوئی کب شروع ہوئی. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 11 رکعت اس طرح پڑھی جاتی تھی کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا امام لمبی لمبی صورتیں پڑھتا تھا، اور طول قیام کی وجہ سے، لمبا ٹھہرنے کی وجہ سے ہم کو لاٹھیوں کے اوپر سہارا لینا پڑتا تھا. عصا کی جمع ایسی، حتی کننا نعتمد علی العصی، ہم لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے. من طول القیام، قیام اتنا لمبا ہوتا تھا. اچھا، پہلی بات کیا معلوم ہے؟ حضرت عمر کا حکم یہ تھا کہ 11 رکعت تراویح پڑھائیں. کن کو حکم تھا؟ ابی ابن کعب اور تمیم داری کو. تمیم داری کو حکم تھا عورتوں کو تراویح پڑھائیں، اور ابی ابن کعب کو حکم تھا کہ تم مردوں کو تراویح پڑھاؤ. للناس کا لفظ ہے، یعنی تمام صحابہ کرام اور تمام صحابیات 11 ہی رکعت پڑھتے تھے، اور حضرت عمر نے 11 ہی رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا. اچھا، کہتے ہیں تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے. آخری ٹکڑا دیکھیے، میں آخری ٹکڑے پر بحث کرنا چاہتا ہوں. وکان القاری یقرأ بالمئین، قاری لمبی لمبی صورتیں پڑھتا تھا، یہاں تک کہ ہمیں لاٹھیوں کے اوپر سہارا لینا پڑتا تھا طول قیام کی وجہ سے. آخری ٹکڑا دیکھو، وما کننا ننصرف الا فی بزوغ الفجر، اور ہم نہیں لوٹتے تھے مگر بالکل فجر ہونے والی ہوتی تھی. اب میں کہتا ہوں کہ تراویح پڑھ کر کے اس وقت نکلے ہیں جب فجر ہونے والی تھی، تو تہجد کہاں پڑھا انہوں نے؟ دیکھیے یہ نکتہ ہے، تراویح پڑھ کر کے نکلے، فجر کے قریب نکلے ہیں، پھر تہجد کا ٹائم کہاں رہ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایک تو حضرت عمر نے 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا، اور تمام صحابہ کرام کا عمل 11 ہے، تمام صحابیات کا عمل 11 ہے، اور تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے. اس لیے کہ یہاں یہ فرما رہے وما کننا ننصرف، لمبی لمبی ہم لوگ رکعتیں پڑھتے تھے، 11 رکعت، وہ بھی بڑی لمبی لمبی، یہاں تک کہ فجر چمکنے کے قریب ہوتی تھی. جلدی جلدی ہم لوگ جا کر سحری کھاتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ تراویح پڑھنے کے بعد آدمی سحری کھائے گا کہ تہجد پڑھتے بیٹھے گا؟ کہہ رہے ہیں الا فی بزوغ الفجر، فجر طلوع ہونے والی ہوتی تھی. حدیث کا یہ آخری ٹکڑا بتا رہا ہے کہ تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے. جو کہتا ہے کہ تہجد الگ ہے تراویح الگ ہے، وہ اس حدیث پاک کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہا ہے، مطلب ہی نہیں سمجھتا ہو. اب اس حدیث پاک پر حضرت امام مالک کا تفسیرہ دیکھیے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المصباح المصابیح فی صلاۃ التراویح کے اندر نقل فرماتے ہیں، الفاظ یہ ہیں، قال ابن الجوزی عن مالک انہ قال الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ احب الی وهو 11 رکعتا وهي صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیل 11 رکعتا بالوتر قال نعم قال ولا ادری من این احدث هذا الركوع الكثير. یہ الفاظ ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو المصابیح فی صلاۃ التراویح کے اندر موجود ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام مالک سے روایت کرتے ہوئے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جس
چیز کے اوپر حضرت عمر ابن خطاب نے لوگوں کو جمع کیا. الذی جمع علیہ الناس عمر ابن الخطاب, حضرت عمر ابن خطاب نے جس چیز پر لوگوں کو جمع کیا وہ ہوا 11 رکعتن, وہ 11 ہی رکعت ہے. وہی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کی نماز ہے. اچھا پوچھا گیا قیل 11 رکعتن بالوتر, وتر کے ساتھ 11 رکعت, وتر ملا کر 11 رکعت. قیل 11 رکعتن بالوتر, وتر کے ساتھ 11 رکعت. قال نعم, حضرت امام مالک فرماتے ہیں ہاں جی 11 رکعت وتر کے ساتھ. اور آپ فرماتے ولا ادری, معلوم نہیں من این احدث ھذا الرکوع الکثیر, اتنے زیادہ رکوع کہاں سے ایجاد کر لیے گئے. یہ 23 رکعت کی طرف اشارہ ہے. کتنے رکعت یہ رکوع کثیر کہاں سے ایجاد کر لیے گئے مجھے معلوم نہیں. گویا کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ 11 سے زیادہ کو احداث کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ لفظ احداث ہے. ولا ادری من این احدث ھذا الرکوع الکثیر, مجھے معلوم نہیں کہ کہاں سے اتنے زیادہ رکوع ایجاد کر لیے گئے, پیدا کر لیے گئے. یعنی 11 رکعت سے زیادہ پڑھنا در حقیقت احداث ہے. اتنے زیادہ رکوع کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. یہ حضرت امام مالک کا تفسیرہ. اگر حضرت امام مالک کو امام برحق مانتے ہو تو 11 رکعت تراویح پڑھو نا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہائی دیتے ہو نا, تو حضرت امام صاحب ابن یزید کی جو یہ روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے 11 ہی رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا, تمام صحابہ کرام 11 رکعت پڑھتے تھے اور تمام صحابیات 11 رکعت پڑھتی تھی, اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ تم نے عمری حکم کو ٹالا یا ہم نے عمری حکم کو ٹالا؟ تم نے امام مالک کی بات نہیں مانی کہ ہم نے امام مالک کی بات نہیں مانی؟ فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر ہے. تان کیا ہے, انہوں نے طنز کیا ہے کہ یہ لوگ ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک مانتے ہیں, جبکہ حضرت عمر کے زمانے میں 3 طلاق ایک مجلس کی 3 مانی جاتی تھی. اچھا پہلے ایک روایت, پھر اس کے بعد دوسری روایت. وعن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج, فقال عبد الله بن عمر هي حلال, فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها, فقال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي في كتاب الحج. امام ترمذی تحدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الحج کے اندر لائے. ایک شامی آتا ہے شام سے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس, کہتا ہے حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. بولے پوچھو. کہا کہ حج تمتع کر سکتے ہیں, وہی پہلے عمرہ کر لو, اس کے بعد احرام اتار دو, اس کے بعد نئے سرے سے حج کا احرام باندھو, اس کے بعد حج کر لو, یہ حج تمتع ہے. شامی پوچھ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے, عمر ابن خطاب کے بیٹے سے, جو ایک مشہور صحابی ہے, کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حج تمتع کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ حج تمتع کر سکتے ہیں, لیکن کہا آپ کے ابا حضرت عمر نے تو منع کیا ہے, آپ کے ابا حضرت عمر نے منع کیا حج تمتع نہ کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ارائیت, اے سن, ان میرے باپ نے منع کیا ہے, وہ صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان ابی نہا عنها وصنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ابا نے منع کیا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اب بول امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ شامی کہتا ہے بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ لقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ قول بتا رہا ہے کہ اگر رسول کے قول کے مقابلے میں عمر کی بات بھی آ جائے تو حضرت عمر کی بات کو نہ مانا جائے. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. اگر وہی عقیدہ ہم رکھیں تو ہم کو بدنام کیا جائے. یہ تو عقیدہ حضرت ابن عمر کا ہے اور تمام صحابہ کرام کا ہے. اب دیکھو حضرت عمر کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہو گئی. رسول نے کیا کہا ہے؟ حدیث ملاحظہ ہو. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال طلق رکانۃ بن یزید اخو بنی مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقها؟ قال طلقتها ثلاثا. قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فإنما هي تلك واحدة فارجعها إن شئت. قال فرجعها. فکان ابن عباس یرا انما الطلاق عند كل طهر رواه احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکانہ ابن یزید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی. امرأته ثلاثا فی مجلس واحد, ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی حضرت رکانہ ابن یزید نے. فحزن علیہ حزنا شدیدا, طلاق دینے کے بعد بہت غمگین ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कैफ तल्लक़हा, तलाक तुम्हें कैसे दी? कहा अल्लाह के रसूल क़ाल तल्लक़तु सलासन, 3 दे दिए। आपने तफ्तीश किया, पूछा, क़ाल फ़क़ाल फ़ी मजलिस वाहिद, एक मजलिस में 3 दिए हो ना? देखिए कितनी सराहत है। क़ाल फ़ी मजलिस वाहिद, एक मजलिस में, क़ाल नाम, हाँ एक मजलिस में 3 बोला हूं। क़ाल फ़इन्नमा हिय तिल्का वाहिदतुन, ये तो एक ही हुई। अब कासमी साहब से मैं पूछता हूं इन्नमा का मफाद क्या है? इन्नमा का मफाद उनके इल्म में इजाफा कर देता हूं। देखो एक है मुब्तदा खबर, जैसे कहा जाए कि अना बशरुन, तो तर्जुमा ये होगा मैं एक इंसान हूं। अना मुब्तदा है, बशरुन खबर है, मैं एक इंसान हूं। लेकिन अब बोलता हूं इन्नमा अना बशरुन, अब क्या तर्जुमा होगा? मैं इंसान ही हूं। इन्नमा आता है हस्र के लिए, देखिए यहां वही है, फ़इन्नमा हिय तिल्का वाहिदतुन, ये तो एक ही तलाक हुई, 3 नहीं। ये ना पढ़ो अरबी वगैरह तब तो पता चले, खाली गालियां देने से मसला थोड़ी हल होता है। गैर मुकल्लिदीन का जनाजा निकालेंगे आप इस इल्म के बलबूते पर? हैं, बहुत आसान है यारों में माअज़ल्लाह कह देना, बड़ी मुश्किल है महफिल में मैं गुलगू से बच रहना। हाँ, अपने लोगों के दरमियान, अपने यारों के दरमियान तो आप हफवात बक सकते हैं, लेकिन चैलेंज करता हूं कि किसी अहले हदीस बच्चे के सामने आप खड़े नहीं हो सकते। बात करना तो दूर की बात है। यह मबलग इल्म है तुम्हारा। फ़इन्नमा हिय तिल्का वाहिदतुन, इन्नमा का मफाद समझ में नहीं आया? फ़इन्नमा हिय तिल्का वाहिदतुन, इन्नमा का मफाद हस्र है। मैं कहूं अना बशरुन, मैं एक इंसान हूं, और मैं बोलूं इन्नमा अना बशरुन, तो खबर मुब्तदा में महसूर हो जाती है, मैं इंसान ही हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नमा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, फ़इन्नमा हिय तिल्का वाहिदतुन, ये तो एक ही तलाक हुई, 3 नहीं। और रावी कहते फराजाहा, हजरत रुकाना इब्न यजीद ने अपनी बीवी से रुजू कर लिया, इसी वजह से आगे फरमाएगा फ़काना इब्न अब्बास यरा अन्नमा तलाक़ु इंद कुल्लि तोहरिन, हजरत इब्न अब्बास का वो मसलक ये था कि तोहर में तलाक दी जाए। एक मजलिस के अंदर अगर हजारों तलाक दे दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। एक इल्जाम यह लगाया गया कि हमारे यहां मुता जायज है। अल्लाहु अकबर, मुता तो नस्से कतई से भी जो है नाजायज ठहरता है। कुरान हकीम ने जहां मुहर्रमात का जिक्र फरमाया है वहां फरमाया मुहसिनीना, एहसान की कैद लगाएगी, एहसान स्वाद से, एहसान का मतलब होता है दायमी कब्जा। दायमी कब्जा, अगर आदमी 10 दिन के लिए किसी औरत से निकाह करता है कि 10 दिन के बाद तलाक दे दूंगा, एहसान नहीं होगा। और निकाह के अंदर एहसान की शर्त है दायमी कब्जा, और एहसान के अंदर तो तुम्हारा रद मौजूद है। तुम्हारा रद क्या मौजूद है? ये जो हलाला मुरव्वजा है वो क्या है? एक रात के लिए आदमी रख ले और फिर उसके बाद तलाक दे दी, ये क्या है? यहां भी दायमी कब्जा नहीं है। लिहाजा हलाला भी और मुता भी नस्से सरीह से नाजायज है। रहा हदीस पाक मुलाज़ा वान अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन मुतअतिन निसाई यौम खैबर व अन अक्ली लुहूमिल हुमुरिल इंसिया, रवाहु मालिक फिल मुवत्ता फी किताब निकाह। हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया औरतों से मुता करने से। खैबर के दिन ही आपने मुता करने से मना फरमा दिया, और घरेलू गधे, पालतू गधे के खाने से मना कर दिया। और अहले हदीसों का तो अमल है कि हदीसे सरी आ जाए तो उस पर आमन्ना व सद्दकना कहते हैं। अगर बदूरुल अहिल्ला के अंदर हजरते नवाब साहब सिद्दीक हसन खां कुछ कह दें, मौलाना वहीदुज्जमा साहब कुछ कह दें, तो हम मौलाना वहीदुज्जमा के मुकल्लिद नहीं हैं, नवाब सिद्दीक हसन खां के मुकल्लिद नहीं है। वो नुज़ुलुल अबरार के अंदर कोई बात कह दें, वो बुदुरुल अहिल्ला के अंदर कोई बात कह दें, उर्फुल जावी के अंदर कोई बात कह दें, तो उनकी बात हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हुज्जत हमारे लिए अभी हमने बताया कि सिर्फ कुरान और हदीस है। अगर हमारा कोई आलिम कुरान और हदीस के खिलाफ फतवा देता है, हम उस फतवे को अपने जूते की नोक पर रख देंगे। यह हमारा मसलक है। हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुकाबले में जब सहाबे किराम का कौल नहीं लेते, तो हम अपने आलिम की किसी बात को ले सकते हैं जब वो कुरान और हदीस के खिलाफ हो। तो मुता जब नस्से सरी से नाजायज है, हदीसे
صریح سے ثابت ہے تو ہم کس طریقے سے جو ہے اس کو جائز قرار دے سکتے ہیں؟ کیسے مان سکتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے. ارے بھائی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع تھوڑی ہے. اگر کوئی تکلیف ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں. اس پر برسنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر برسنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. دلیل دوں؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال فدعا بماء فجئته بماء ثم توضأ رواه البخاری فی کتاب الطہارہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے گھورے پر آئے اور فبالا قائما، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. فبالا قائما، کوئی تکلیف تھی آپ کو، کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب فرمایا. اسٹیشن پر ہے، آپ بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے، کھڑے ہو کر پیشاب کر لیجیے. آپ رسول کی سنت پر عمل کیجیے. آپ شریعت بہت ہی آسان ہے، عمل کرنے کے لیے آدمی آگے بڑھے. کہتے ہیں کہ جب آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا قوم کے اس گھورے کے اوپر، پھر پانی منگوایا. فجئتہ بماء، میں پانی لے کر کے آیا. فتوضأ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. تو اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے پر برسنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو مسئلہ صحیح سے معلوم نہیں ہے. یہ مسئلہ حقیقت میں کیا ہے. رہا اماموں کی باتوں کے تعلق سے کہ اماموں کی باتیں حجت ہیں یا نہیں ہیں، اس سلسلے میں چاروں اماموں کی بات نقل کر دیتا ہوں. ایقاظ ہمم الابصار کے اندر صالح فلانی نے لکھا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا؟ اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ وخبر الرسول فاترکوا قولی. صالح فلانی نے ایقاظ ہمم الابصار کے اندر یہ قول نقل کیا ہے کہ جب میں کوئی ایسی بات کہوں جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے تو میری بات چھوڑ دو. سیدھی سی بات ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہی فرمایا جب میری کوئی بات کتاب اللہ اور خبر رسول سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دو. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کا یہ قول کہاں موجود ہے؟ جامع بیان العلم ابن عبد البر کی، وہاں یہ قول موجود ہے. حضرت امام مالک فرماتے انما انا بشر اختی و اصیب فانظروا فی رائی فکل ما وافق الکتاب والسنۃ فخذوہ وکل ما لم یوافق الکتاب والسنۃ فاترکوہ. سیدھی سی بات ہے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، غلطی بھی کرتا ہوں، اجتہاد میں غلطی بھی ہوتی ہے اور اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، تو میرے رائے کے اندر تم غور کرو، جو کتاب اور سنت کے جو موافق ہو اسے لے لو اور کتاب و سنت کے جو مخالف ہو اسے چھوڑ دو. اس سے یہ پتا چلا کہ مآخذ شرعیہ کیا ہے. مآخذ شرعیہ سب قرآن اور حدیث فرسٹ، یہ مآخذ شرعیہ. اور اس کے بعد اگر قرآن اور حدیث کے اندر کوئی حکم صاف نہیں ملتا ہے، واضح نہیں ملتا ہے، تو صحابہ کرام کے اقوال دیکھے جائیں، ان کے اعمال دیکھے جائیں. اگر وہاں مل جائے اس کے اوپر عمل کر لو. اگر صحابہ کرام کے اقوال و اعمال میں بھی اس کا حل نہیں ملتا ہے تو پھر ائمہ کے اجتہادات کی طرف دیکھو. ائمہ کے اجتہادات میں سے جو اجتہاد قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہو اس کے اوپر عمل کرو، اس نیت کے ساتھ کہ اگر اس اجتہاد کے خلاف قرآن و حدیث کا کوئی بیان آ گیا تو اس اجتہاد کو چھوڑ دیں گے. یہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول جامع بیان العلم کے اندر کہ میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہوتی ہے اور میں اجتہاد صحیح بھی کرتا ہوں، غلط بھی کرتا ہوں، تو جو اجتہاد کتاب و سنت کے موافق اسے لے لو. وہ کل ما لم یوافق الکتاب و سنت فاترکوہ. یہ امام مالک کا قول تھا. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول دیکھیے جسے بیہقی نے مناقب الشافعی کے اندر لکھا ہے، اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت. یہ حضرت امام شافعی کا بیان ہے جسے امام بیہقی نے مناقب الشافعی کے اندر لکھا ہے کہ جب تم میری کتاب کے اندر کوئی ایسی چیز پاؤ جو سنت رسول کے خلاف ہو تو سنت رسول لے لو اور میری بات کو چھوڑ دو. ودعوا ما قلت. یہی بات تمام اماموں نے کہی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا، اعلام الموقعین کے اندر وہ قول موجود ہے.
حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ وخذ من حیث اخذوا. کہا کہ نہ تو میری تقلید کرو نہ امام مالک کی، نہ سفیان ثوری کی، نہ اوزاعی کی، جہاں سے انہوں نے لیا وہیں سے لو. یہ حضرت امام احمد بن حنبل کا قول ہے. عجیب بات ہے، قاسمی صاحب نے تو تقلید کے زام میں آ کر کے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے ایک آیت کریمہ کا ترجمہ ہی غلط کر ڈالا. اللہ اکبر. کیسے سنیے آپ ترجمہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن حکیم کے کوئی ادنا سا طالب علم اس کا ترجمہ یہی کرے گا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ صاف ترجمہ ہے. قاسمی صاحب کیا ترجمہ فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا تمہارے اندر صلاحیت ہے قرآن کو سمجھنے کی؟ اللہ اکبر. یہ ترجمہ دیکھیے آپ، کیا تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے قرآن کو سمجھنے کی؟ اگر جان بوجھ کر اس آدمی نے یہ تحریف کی ہے تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اگر بھول سے ایسا کیا ہے تو اللہ اس کو معاف فرمائے، اللہ اس کو معاف فرمائے. اس لیے کہ یہ تحریف ہے، جس کو تحریف لفظی بھی کہتے، تحریف معنوی بھی کہتے. تو لفظ کا ترجمہ ہی غلط ہو گیا. یہ تو ریٹ کا ترجمہ ہاتھی کر دیا گیا ہے. ریٹ کا ترجمہ ہاتھی ہوتا ہے کہ ریٹ کا ترجمہ چوہا ہوتا ہے؟ ریٹ کا ترجمہ ہاتھی کر دیا گیا ہے. بڑے زام کے ساتھ یہ فرمایا گیا اہل حدیثوں میں کوئی غیر مقلدوں میں کوئی ولی ہی نہیں ہوا ہے. اچھا، میزان کبری علی شہرانی اٹھاؤ، پڑھو عبارت. ان الولی الکامل لا یکون مقلدا انما یاخذ من العین التي اخذ منها المجتہدون. یہ میزان کبری علی شہرانی کی عبارت ہے. میں گالیاں نہیں دے رہا ہوں، نا میں عبارتیں ویسی پڑھنا، اٹھا کر کے دیکھ لو، کتاب کا حوالہ موجود ہے اور الفاظ بھی ویسے کے ویسے موجود ہے. ان الولی الکامل، کامل ولی لا یکون مقلدا، مقلد ہو ہی نہیں سکتا. لہذا مقلدین میں کوئی عالم نہیں، کوئی ولی نہیں ہو سکتا. یہ تو الٹا کہہ دیا گیا ہے، تو کہتے نہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ان الولی الکامل لا یکون مقلدا، مقلد جو ہوتا ہے ولی کامل ہو ہی نہیں سکتا. ولی کامل تو ہوتا ہے انما یاخذ، وہ تو لیتا ہے من العین التی، شریعت کو اس چشمے سے جس سے مجتہدین نے لیا ہے. وہ مقلد کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی مقلد ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی طریقے سے طبقات رجب حنبلی، طبقات ابن رجب دیکھیے. میں طبقات ابن رجب کے اندر جو قول ہے شیخ جیلانی کا، پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کا، وہ قول نقل کر دیتا ہوں. قیل للشیخ الجیلانی، عربی طبقات ابن رجب کی عبارت. قیل للشیخ الجیلانی هل كان لله ولي على غیر اعتقاد احمد بن حنبل فقال ما كان ولا يكون. طبقات ابن رجب. کیا پوچھا گیا شیخ جیلانی سے، قیل للشیخ الجیلانی، پیرانے پیر سے پوچھا گیا حضرت بتائیے. کہا کہ کیا بتاؤں؟ کہا کہ امام احمد ابن حنبل کے اعتقاد کے علاوہ اگر کوئی اعتقاد رکھتا ہے تو کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کہا کہ امام احمد ابن حنبل کے اعتقاد کے علاوہ اگر کوئی اعتقاد رکھتا ہے تو ایسے اعتقاد رکھنے والوں میں نہ تو کوئی ولی ہوا ہے نہ ہوگا. ما کان ولا یکون، نہ تو کوئی ولی ہوا ہے اور نہ تو کوئی ولی ہوگا. حضرت شیخ جیلانی نے فرما دیا کہ جو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اعتقاد کے خلاف پر ہوگا، ایسے خلاف مذہب کے اختیار کرنے والے میں کوئی اللہ کا ولی نہ تو ہوا ہے نہ ہوگا. لیجئے لو، شکار اپنے جال میں خود پھنس گیا. یہ بات چشمہ کرنے کی کوشش کی گئی اہل حدیثوں کے اوپر، اسی جال میں حضرت علی خود پھنس گئے. یہ تو تھی ولایت کی بات. رہا انگریزوں کا معاملہ، یقین مانیے آپ، اللہ اکبر. اس سے پہلے کہ میں انگریزوں کی طرف آؤں ایک بات بتا دوں، یہ چاروں ائمہ کو برحق ماننا، اس سے اب تک کوئی فائدہ پہنچا ہے امت کو سوائے نقصان کے؟ میں تو کہتا ہوں جب سے تقلید آئی ہے تب سے اس امت کے اندر افتراق اور تشدد اور پراگندگی بڑھتی جا رہی ہے. لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو کر کے
متحد ہو کر کے کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں. سارا بگاڑ اسی تقلید کی وجہ سے ہے. شیخ عبد الرحمن جبرتی نے اپنی کتاب التاریخ والعبر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. کیا واقعہ لکھا ہے؟ کہ سمرقند اور بخارا کے احناف رمضان کے روزے چھوڑ کر کے جنگ کی تیاریوں میں مشغول رہے. پورے رمضان انہوں نے روزے نہیں رکھے. سمرقند اور بخارا کے جو مقلدین تھے, اور عین عید کے موقع پر انہوں نے لڑائی کی. اس جنگ میں تقریباً 40,000 مسلمان مارے گئے. رمضان کے روزے نہیں رکھے گئے, عین عید کے دن لڑائی ہوئی, 40,000 مسلمان مارے گئے. بنیاد کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ حنفی یہ کہتے تھے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سب سے بڑے ہیں, اور شافعی یہ بولتے تھے کہ ہمارے امام شافعی سب سے بڑے ہیں. لیجئے, صرف اتنی سی بات کی وجہ سے کہ ہمارا امام بڑا, 40,000 آدمی مارے گئے, اور رمضان کے روزے چھوڑ کر وہ جنگ کی تیاری کرتے رہے, اور عین عید کے موقع پر انہوں نے لڑائی کی. اسی طرح آپ مشہور اچھوت لیڈر اور ہندوستان کے دستور کے مرتب, بلکہ ترتیب میں حصہ لینے میں سر فہرست ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر, انہوں نے یہ دیکھا کہ دلتوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے. سماجی ناانصافیوں سے تنگ آ کر کے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ایک بڑی تعداد دلتوں کی لے کر کے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا. جیسے ہی انہوں نے ارادہ کیا, شافعی پہنچ گئے, دیوبندی پہنچ گئے, حنفی پہنچ گئے, اور انہوں نے یہی کہا کہ جب تک ہمارے مسلک میں آپ داخل نہیں ہوں گے تب تک آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. عجیب بات ہے, پہلے ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر مسلمان ہوتا تھا, اور آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مسلمان ہونے کے لیے کہنا کافی نہیں ہے, بلکہ کسی مسلک سے وابستگی ضروری ہے. اللہ اکبر. جب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے یہ دیکھا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے, اسلام لانے کے بعد بھی ہم کافر کے کافر رہیں گے, تو اسلام لانے کا فائدہ کیا ہے؟ لات و عزا سے چھٹے تو زید و خالد میں پھنسے, فائدہ کیا خلق کو پہنچاتے رہے اسلام سے؟ کیا ضرورت ہے اسلام میں داخلے کی؟ اتنی بڑی تعداد اسلام لانے سے رک گئی اسی تقلید کے نتیجے میں کہ ہمارے مسلک میں آ جاؤ, ہمارے مسلک میں آ جاؤ. تو اس تقلید نے کوئی فائدہ پہنچایا ہے؟ آج جتنا انتشار ہے امت مسلمہ میں, اگر شرح صدر کے ساتھ غور کریں تو آپ کے اوپر یہ انکشاف ہوگا کہ سب اسی تقلید کی دین ہے, اسی تقلید کی دین ہے. قاسمی صاحب نے ایک بات بڑی فرمائی, اچھی, ان کی نگاہ میں اچھی ہوگی. کہا کہ فضائل اعمال, اللہ اکبر, یہ ایک زندہ معجزہ ہے. یہ کتاب جہاں گئی نور پھیل گیا, الفاظ ان کے, یہ کتاب جہاں گئی نور پھیل گیا. فضائل اعمال دنیا کا ایک زندہ کرشمہ. ہم تو قرآن کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ زندہ کرشمہ ہے جس کے اندر کوئی غلطی نہیں, تمام شک و شبہ سے بالاتر ہے. الفاظ ہیں کہ فضائل اعمال یہ دنیا کا ایک زندہ کرشمہ ہے, جہاں یہ کتاب گئی نور پھیل گیا, نور پھیل گیا. اس کتاب کے بارے میں حدیث ملاحظہ ہو, تبلیغی نصاب کے بارے میں, فضائل اعمال کے بارے میں حدیث ملاحظہ ہو, اس کتاب کے بارے میں حدیث, اللہ اکبر, ملاحظہ ہو. وان عمرو بن قیس الکندی قال كنت مع ابي الفوارس فرأيت مجتمعين على رجل فقلت من هذا؟ قالوا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما فسمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوزع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل ويقرأ بالقوم المسنات ليس فيهم أحد ينكرها. قيل وما المسنات؟ قال ما كتبت سوى كتاب الله. رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الفتن والملاحم. حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو مستدرک حاکم میں کتاب الفتن والملاحم کے اندر لائے ہیں. حدیث انہی لفظوں میں ہے. حضرت عمر ابن قیس کندی کہتے ہیں کہ میں ابو الفوارس کے ساتھ تھا, میں نے دیکھا کہ ایک مسجد کے اندر ایک آدمی کے اوپر لوگ جمع ہیں, ٹوٹے پڑ رہے ہیں لوگ, جیسے شمع کے اوپر پروانے گرتے ہیں. میں نے جب دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ کون آدمی ہے کہ لوگ اس کے اوپر ٹوٹے پڑ رہے ہیں؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں؟ ارے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میں قریب گیا,
تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان فرما رہے تھے کہ میں نے حدیث سنا. کیا فرما رہے تھے؟ فسمعته يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر رہے تھے. وہ کیا بیان کر رہے تھے؟ من اقتراب الساعہ, قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ ترفع الاشرار, شریروں کو, بدماشوں کو اٹھایا جائے گا, بڑے بڑے عہدے بدماشوں کو دیے جائیں گے. وہ توزع الاخیار, اور اچھے لوگوں کو گرا ہوا سمجھا جائے گا. آج جتنے ہیں منصب پر, دیکھیں سب گنڈے لوگ ہیں, بدماش لوگ ہیں, اور اس دیش کا جو خرابی اس دیش کی جو ہو رہی ہے سب انہی لوگوں کی وجہ سے. کرپشن پھیلتا جا رہا ہے اس لیے کہ اشرار کو اٹھایا جا رہا ہے, اخیار کو گرایا جا رہا ہے. اچھے لوگوں کو عہدے ہی نہیں دیے جا رہے, برے لوگ, گنڈے لوگ وہ مناصب اور عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ, صرف باتیں رہ جائیں گی, باتیں کھول دی جائیں گی. وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ, اور عمل جمع کر لیا جائے گا. عمل کوئی نہیں کرے گا, صرف باتیں کریں گے لوگ. اور قیامت کی ایک علامت اور بھی بتائی, کیا؟ وَيُقْرَأُ بِالْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ, اور لوگوں کو مسنات پڑھ کر سنایا جائے گا. ہاں, لوگوں کو مسنات پڑھ کر سنایا جائے گا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی اس کو دیکھ کر کے انکار کی جرات نہیں کرے گا, ڈرے گا کہ ابھی بول دیے تو کیا ہوگا. قیلا, پوچھا گیا ومل مسنات, اے اللہ کے رسول مسنات کیا ہے؟ قیلا قالا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مکتوب سوا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے علاوہ ایک لکھی ہوئی کتاب پڑھی جائے. اسی کتاب کی طرف اشارہ نہیں ہے جی, یہ حدیث لے کر کے اٹھو اس کتاب کے بارے میں جس کو یہ قاسمی زندہ معجزہ کہتا ہے, زندہ کرشمہ کہتا ہے, اور کہتا ہے جہاں یہ کتاب گئی نور پھیل گیا. اس کتاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے. ایک لکھی ہوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں پڑھی جائے گی, لکھی ہوئی کتاب. اللہ اکبر, حدیث نے فیصلہ کر دیا اس زندہ کرشمے کے بارے میں. ایک حدیث پاک سنا دوں, اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہوں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ ان يصلين في المسجد فقال ابن له انا لنمنعهن فقال فغضب غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تقول انا لنمنعهن رواه ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہے. اللہ اکبر, یہ ہے اہل حدیث کا منہج. اللہ اکبر, جو بات کہی گئی پورے وثوق کے ساتھ کہی گئی, دلیل کی روشنی میں کہی گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہی گئی ہے. ہم جتنا فخر کریں اپنے منہج کے اوپر اتنا کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ سعادت بخشی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بادیوں کو یعنی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکو مت. لا تمنعوا اماء اللہ ان يصلين في المسجد. آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو اپنے گھروں, اپنے مسجدوں کے اندر بلا رہے, اور نہ جانے کیا کیا باتیں عورتوں کے تعلق سے فحش فحش کہی جاتی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کے سامنے پیش کی تو ان کا ایک لڑکا وہاں تھا. فقال ابن اللہ, ان کے ایک بیٹے نے کہا انا لنمنعهن, ہم تو روکیں گے مسجد میں جانے سے عورتوں کو. قال وغضب غضبا شديدا وقال, راوی کہتے ہیں کہ بہت غصے میں آ گئے حضرت عبداللہ بن عمر. قال, اور کہا احدثك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت تقول انا لنمنعهن, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور بے وقوف تو کہتا ہے ہم روکیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اگر رسول نے کہہ دیا کہ ایسا ہونا چاہیے تو ایسا ہوگا, ایسا ہونا چاہیے. کوئی آپ کے اس عمل کو, اس قول کو چیلنج نہیں کر سکتا. یہ ہے ہمارا منہج, یہ ہے ہمارا عقیدہ. اور جہاں تک حدیثوں پر عمل کا معاملہ ہے, اس میں وہ ہمیں کیا تان کریں گے, کیا طنز کریں گے ہمارے اوپر. ان کے سارے اعمال تو احادیث کے خلاف ہیں. چند حدیث پیش کر دوں بس. پہلی حدیث ملا دو. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقیمت صلاۃ الصبح فقام رجل يصلي ركعتين فجذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوبه فقال اتصلي الصبح اربعا رواه احمد في مسنده. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت بلال نے اقامت کہہ دی. اقامت کہہ دی. اقامت کہنے کے بعد اب کوئی آدمی فجر کی 2 سنتیں نہیں پڑھ سکتا. اقیمت صلاۃ الصبح, یہ صلاۃ صبح کی بات ہے.
اقامت کہہ دی گئی، اقیمت صلاۃ الصبح، فجر کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی. اس کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوا 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کا کپڑا کھینچا اور اس کے کان میں کچھ کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہا کہ تیرے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرے اوپر تو فجر کی نماز 2 ہی اتری ہے، تیرے اوپر 4 اتری ہے کیا؟ فقال اتصلی الصبح اربعا. یہ لوگ اس حدیث کے خلاف، یہاں نماز ہوتی رہتی، سنت پڑھتے رہتے. اتصلی الصبح اربعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کیا تیرے اوپر 4 نازل ہوئے، میرے اوپر تو فجر کی 2 ہی رکعت فرض نازل ہوئی ہے. دیکھیے اسی طریقے سے حضرت انس کی روایت دیکھیے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامہ، رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا گیا کیا کہ اذان کو ڈبل کہیں اور اقامت کو اکہری کریں. یہ بخاری کی روایت ہے. یہاں دونوں ڈبل چالو ہے، اذان چھوٹی اقامت بڑی. یہاں کہا جا رہا ہے اقامت بڑی کرو، اقامت چھوٹی کرو، اذان بڑی کرو. یہاں حدیث کا الٹا کیا جا رہا ہے. دیکھیے اب، اور صف بندی کے معاملے میں اگر کوئی اہل حدیث کنارے کھڑا ہو جائے اور پیر سے پیر ملانے لگے، کندھے سے کندھا ملانے لگے تو سرکنے لگتے ہیں، جیسا معلوم ہوتا ہے کوئی اچھوت آ کر کے بغل میں کھڑا ہو گیا ہے. روایت میں لاؤ، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا یلصق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی صفیں درست رکھو، اس لیے کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں. یہ نبی کا معجزہ تھا. کہتے ہیں اس فرمان کے بعد ہم میں سے ہر ایک، وکان احدنا، ہم میں سے ہر ایک، تمام صحابیوں کا یہ عمل تھا کہ یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، اپنے کندھے کو اپنے بھائی کے کندھے سے ملا لیتا، وقدمہ بقدمہ، اور اپنے قدم کو قدم سے ملا لیتا. جانتے ہیں یہاں لفظ کیا استعمال ہوا ہے ملانے کے لیے؟ الزاق. اور آج کل عربی میں الزاق کہتے ہیں پٹی کو. پلاسٹر کیسے لگایا جاتا ہے؟ پوری طریقے سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے مضبوطی سے. اس کا مطلب الزاق کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، پوری طریقے سے کندھا ملا لو اور قدم سے قدم ملا لو. یہاں قدم سے قدم بھی نہیں ملایا جاتا، کندھے سے کندھا بھی نہیں ملایا جاتا. کتنی احادیث ایسی ہیں جن کے خلاف یہ لوگ مجتمع ہیں اور دھڑلے کے ساتھ ان کے خلاف عمل کر رہے ہیں. جہاں تک ہندوستان کی تاریخ کا معاملہ ہے، الحمدللہ جنگ آزادی میں اہل حدیثوں نے جتنا خون بہایا ہے، یہاں موجود کسی بھی مذہب کے ماننے والے نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا. یاد رکھیے آپ، جنہوں نے تاریخ جنگ آزادی پڑھی ہے وہ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ آج ہندوستان جو آزاد ہوا ہے وہ اہل حدیثوں کے بہترین رول ادا کرنے کی وجہ سے. انہوں نے اتنا کچھ بہایا ہے خون، اتنا کسی آدمی نے، کسی مذہب کے ماننے والے نے پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا. آپ مسٹر برک، یہ ایک انگریز مورخ ہے، اس نے تحریک آزادی ہند پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ حسام الدین صاحب نے تصویر کا دوسرا رخ کے نام سے کیا ہے. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ برک کہتا ہے کہ میں نے بدبخت وہابیوں کو دیکھا کہ وہ عالم نظام بے حال تھے، انہیں گرم زمین کے اوپر برہنہ لٹا دیا گیا تھا اور سر سے پیر تک گرم تانبے سے ان کے بدن کو داغ دیا گیا تھا، وہ سسک رہے تھے. میں نے جب یہ روح فرسا منظر دیکھا تو میں نے اپنی پستول سے ان کو ختم کرنا ہی مناسب خیال کیا. یہ وہابی کون ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، 1857 سے پہلے حنفی اور اہل حدیث سب مل کر کے انگریزوں کے انخلا کی کوشش کر رہے تھے ہندوستان سے. لیکن وہ حنفی کون تھے؟ ولی اللہ حنفی، دیوبندی حنفی نہیں. ولی اللہ حنفی میں اور دیوبندی حنفی میں فرق ہے. ولی اللہ حنفی کے اندر تقلید میں وہ جمود نہیں، وہ تعصب نہیں. لیکن 1857 کے بعد ان لوگوں کا بھی کوئی حصہ نہیں، صرف اور صرف اہل حدیث دکھائی دیتے ہیں. الحمدللہ. اور انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارا یہ دیش آزاد ہوا ہے اور انگریز یہاں سے بھاگے ہیں، ان کی قربانیوں سے گھبرا کر کے.
بقیہ دیگر علماء دیوبند اور اکابرین دیوبند کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ خود آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، کم سے کم قمر احمد عثمانی کی کتاب ہی پڑھ لیجیے آپ، تذکرۃ الظفر آپ پڑھ لیجیے قمر احمد عثمانی کی. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ 1857 کے بعد سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 20 سال زندہ رہے اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی یہ 50 سال زندہ رہے، لیکن تحریک آزادی میں ان کی شرکت کا ثبوت نہیں ملتا. پھر یہ وہابی ٹرائلز کے نام سے جو مقدمے تھے، یہ مقدمے کس کے اوپر چلائے گئے؟ ظاہر ہے کہ یہ تمام کے تمام مقدمے اہل حدیثوں کے خلاف چلائے گئے. تذکرۃ الظفر کے اندر قمر احمد عثمانی خود کہتے ہیں کہ علماء دیوبند نے اس کے اندر کوئی حصہ نہیں لیا. بقیہ جو لوگ پکڑے گئے، مثلا یہ مخبری کی وجہ سے پکڑے گئے، مخبری ہوئی کہ یہ لوگ بھی شامل ہیں، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھاگ کر کے مکہ چلے گئے اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور رشید صاحب یہ روپوش ہو گئے. لیکن رشید صاحب پکڑے گئے، رشید احمد صاحب گنگوہی، عدالت میں انہیں لایا گیا. ان کا قول موجود ہے تذکرۃ الرشید صفحہ نمبر 80 کے اوپر، لکھتے ہیں کہ میں جب سرکار کا فرما بردار ہوں، میں جب سرکار کا فرما بردار ہوں تو الزام کی وجہ سے میرا بال بیکا بھی نہیں ہو سکتا. اللہ، سرکار کا فرما بردار ہوں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے مولانا مناظر احسن گیلانی کی کتاب سوانح قاسمی کے اندر مولانا مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے دیکھا کہ مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ بھاگے جا رہے ہیں اور باغیوں کے سردار کا نام اپنی زبان سے لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اب انگریزوں کے خلاف کیسے لڑوں، میں تو انگریزوں کی فوج میں حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں. سوانح قاسمی اٹھا کر دیکھیے، یہ ہے جہاد سب کا کام نہیں ہے، یہ تو بڑے جوش اور بڑے ولولے رکھنے والوں کا کام ہے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. یہ جہاد اور خاک و خون میں تڑپنا یہ سب کے بس کا روگ نہیں ہے. ایسے لوگ جو ہلکی طبیعت کے ہوتے ہیں، نرم طبیعت کے ہوتے ہیں، یہ میدان جہاد کے اندر کیسے اتر سکتے ہیں؟ انگریزوں کے خلاف کیسے اتریں گے؟ یہ حقائق کتابوں کے اندر موجود ہیں. آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، حوالے دیے جا رہے ہیں کتابوں کے، آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بات کہی گئی ہے دلائل کی روشنی میں کہی گئی ہے. تو ہم کو کہا جا رہا انگریز کا بچہ، گالیاں دی، یہ انگریز کا بچہ. ارے ہم انگریز کے بچے ہیں؟ ہم نے تو خون بہایا ہے. رہا چند لوگ، مثلا نواب صدیق حسن خان، حالات ایسے نہیں تھے، مسلک وفاداری اختیار کرنا ضروری تھا، کیا کرتے. اسی طریقے سے محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو بات کہی گئی وہ حقیقت سے بالکل دور ہے. حضرت محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ 50 سال سے یہ تحریک چل رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا. اس طرح تو سارے اہل حدیث مار دیے جائیں گے. انہوں نے صرف اتنا کیا کہ انگریزوں سے اتنا کہا کہ آپ تو جو محاذ پر لڑ رہے ہیں ان کو بھی وہابی بولتے ہیں، جو اندر ہیں ان کو بھی وہابی بولتے ہیں. تو اندر جو لوگ ہیں وہ محاذ پر تو نہیں گئے نا، اندر جو لوگ ہیں ان کو اہل حدیث رجسٹرڈ کیجئے، ان کو اہل حدیث رجسٹرڈ کیجئے. اس طریقے سے انہوں نے بچے کھچے اہل حدیثوں کو بچانے کی کوشش کی. بڑے آدمی نے بڑا کام کیا. کرتے کیا؟ یہ وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جب قلیل تعداد مسلمانوں کی دیکھی تو دعا کی اللہ سے، اے اللہ اگر آج اس میدان جنگ میں مسلمانوں کی یہ قلیل تعداد مار دی گئی تو قیامت تک اس روئے زمین کے اوپر تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. حضرت محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ بچے کھچے جو اہل حدیث ہیں ان کو کسی طریقے سے بچا لیا جائے، ورنہ جہاد کے لیے راہیں ہموار نہیں ہوں گی. انگریزوں کو ہندوستان سے کیسے بھگایا جائے گا، کس طریقے سے ان کو یہاں سے ہٹایا جائے گا؟ قربانیاں دینے والے تو یہی لوگ ہیں. اگر یہی لوگ سب ختم ہو گئے ایک ایک کر کے تو پھر انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں نمبردازمہ کون ہوگا؟ تو یہ ہیں تاریخی حقائق. ان تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن تاریخ مسخ نہیں کی جا سکتی. تاریخ ہے، وہ سچائی کو کہیں نہ کہیں ظاہر کر ہی دیتی ہے، کتنا ہی اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے. جہاں تک قیاس کا معاملہ ہے، کہتے ہیں ہم قیاس کے منکر ہیں. ارے بھائی ہم تو
اس قیاس کو مانتے ہیں. ابھی میں نے کہا کہ اس قیاس کو ہم مانتے ہیں جو قیاس مستفاد ہو قرآن و حدیث سے. مثلا کہا گیا کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو بہت سارے مسائل کے اندر ہم لوگ گنگ رہتے. مثلا مچھر، مکھی اگر گر جائے تو کیا کیا جائے؟ اس بارے میں حکم ہے کہ اس کو ڈبو لیا جائے، اس لیے کہ اس کے ایک پر کے اندر شفا ہے، ایک پر کے اندر زہر ہے. تو جب گرتی ہے تو اس سائڈ سے گرتی ہے جس پر کے اندر زہر ہوتا ہے، لہذا اس کو ڈبو لو تاکہ جس پر کے اندر شفا ہے وہ بھی اس کے اندر مکس ہو جائے. مکھی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. اب اس سلسلے میں تو صراحت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ اللہ کے رسول گورخر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ گورخر کھانا جائز ہے یا نہیں؟ گورخر جنگلی گدھا، جنگلی گدھا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولنا چاہیے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں حلال ہے یا حرام ہے، لیکن آپ نے ایک اصولی بات کہی. دیکھیں اصولی بات دیکھیے آپ. حضرت سلمان فارسی پوچھ رہے کہ اے اللہ کے رسول جنگلی گدھا کھانا کیسا ہے، گورخر کھانا کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا کہ حلال ہے یا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات فرمائی. کہا سلمان، اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا ہے وہ حلال ہے، جس چیز کو قرآن میں اور حدیث میں حرام قرار دے دیا ہے وہ حرام ہے، اور جس چیز سے سکوت فرمایا ہے اس کے بارے میں قرید نہ کرو. اگر طبیعت کہتی ہے تو کر لو. لہذا مچھر کے بارے میں جب کوئی تفصیل نہیں ہے، گر جائے تو اٹھا کر پھینک دو. یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ قرید نہ کرو، قرید نہ کرو. اور دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ بھائی جب بڑی چیز کا تذکرہ ہو گیا تو چھوٹی چیز خود کے اندر داخل ہو جاتی ہے. لیکن جب مچھر کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے، ٹھیک، وہ گر جائے تو اٹھا کر کے پھینک دو. کھود قرید کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ بھولا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ بتا دیا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں وہ حرام ہے، جو چیزیں حلال کر دی ہیں وہ حلال ہے. جس چیز کے بارے میں خاموشی اختیار کی اللہ بھولا نہیں ہے، اس بارے میں کھود قرید مت کرو. مچھر گر گیا اٹھا کر کے پھینک دو. ہم اس سلسلے میں کسی امام کے محتاج نہیں ہیں. اب آپ بتائیے ٹرانسپلانٹیشن آف کڈنی، کڈنی کو دینا، کسی آدمی کی کڈنی خراب ہو گئی ہے، کیا ہم اپنی کڈنی ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ اس کو اپنا بلڈ اس کو دے سکتے ہیں؟ یہ جزیہ موجود نہیں فقہ کی کتابوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ سے بھی بہت ساری چیزیں چھوٹ گئی، ان کے دور میں نہیں تھی، اب ہیں. اب کیا کیا جائے؟ تقلید سے کام بنے گا کہ اب بھی اجتہاد کی ضرورت ہے. تو ہم اس قیاس کو مانتے ہیں کہ اگر قرآن و حدیث سے کوئی بات صراحتاً معلوم نہیں ہو رہی ہے تو اس میں قیاس کیا جائے اور قرآن و سنت سے مستفاد قیاس کو لے لیا جائے. ہم قیاس کے منکر نہیں ہیں، لیکن بنیادی چیز ہمارے یہاں ماخذ شریعت ہی دو ہیں، کتاب و سنت. اس کے بعد ان چیزوں سے جو چیز مستفاد ہوگی، قرآن و حدیث سے جو زیادہ ہم آہنگ ہوگی، ہم اس کو لے لیں گے. یہ ہمارا مسلک ہے اور یہ ہمارا منہج ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.